ایک باری حضرت روایت کر دیں کہ حضور سے نہیں بیٹھے آئے جب ہے کہ حضور نے رونا شروع کر دیتا. ام المومنین آئے حاضر ہوئے, یا رسول اللہ کی وجہ ہے کیوں روندے پہ؟ وہ فرمایا امت نے نظر پہ بڑے گناہگار ہیں, بہت گناہگار ہیں, دیکھئے اتنا گناہ پھر روندہ پہ کہ کیویں بخش کیویں انہاں نوں روکاں گناہ انہاں تو جہنم میں چلا جانا. اپنے امت دے غم دے وچ رہندا, بڑا دل بہلاون دی کوشش کی تھی ام المومنین نے, حضرت انس نے. بس حضور بیٹھے, دھوپ آ گئی, حضور نے منجی بھی نہ ہٹائی, دھوپ پہ بیٹھے, پسینہ ڈگدا پہ ہے, روئی جاندے کہ امت نوں ویکھی جاندے, ایڈی گناہگار امت, ایڈی گناہگار امت. اسے غم دے وچ پورا پہر گزر گیا, دعا پہر شروع ہو گیا. صحابہ پریشان ہوں, حضور نے اٹھا بھی ہے کہ میں حضور تو اٹھتے ہی نہیں. میں حضور بیٹھے اداسی دے عالم دے وچ ایک پرندہ بڑا خوش نما پراں والا پھر پھر کرندا حضور دی دیوار دے اوتے آ کے بیٹھ گیا. آواز آئی نا, حضور نے دیکھنا شروع کر دیا. حضور نے دیکھا بڑے خوش نما ہوندے پر رہے. حضور تھوڑی دیر واسطے بیٹھ گئے, تو تھوڑی دیر بدلدا رہا دیوار تے, پھر وہ بدلدا ہیٹھاں آ گیا. حضور نے کوئی کمرہ بنوانا ہی, کوئی ریت پئی ہے, ادھر اپنی چونج دے وچ جتنی کوئی چونج دی اوقات آئی اس نے ریت لئی تے پھر کر کے اڈیا تے چلا گیا. حضور پھر اپنے مستغرق ہو گئے امت دے. پھر تھوڑے بعد پھر دی آواز ہے, حضور نے کیا پھر ہوا پرندہ آ گیا, پھر وہ آ کے خود کیا, پھر ہیٹھاں دتا, وہ چونج دے وچ اپنے ریت پائی, پھر اڑ گیا. یہ 5-6 باری یہ کام اس نے کیتا نا, تے حضور نے پوچھا کی کرندا پیا؟ ہم نے دیوار تے باندھنا ہے, بدلتا ہیٹھا لانا ہے, چونج دے وچ ریت دے 15-20 ذرے پہ نہ بھاج جانا ہے, پھر آ جانا ہے. آگے میں کہا یا رسول اللہ ہے تھوڑی دور پر آنا ایک دریا ہے, ان دے کنارے تے ایک درخت ہے, میں تے میری بیوی میرے کے اوتے آل نہ بنایا, اور ساڈے بچے نکے نکے 5-6 اس آلنے دے وچ, وہ جڑا دریا ہے نا اس نے ڈھا لا دیتی ہے. تے لگدا ہی ہے کہ وہ دریا جڑا ہے اس درخت نوں لے جاتا ہے. کہ میں ریت ہی تو لئی جانا, میں دریا دے بان پیندا حضور نے فرمایا ہوئے نادان پرندے, کدی پکھواں دی چھوٹی چھوٹی چنجائیں چوں ریت دے چند ذریعہ نال باندھے دریاواں تے بھی بن پے, ممکن ہی نہیں. اس سے اس پرندے نے آکھیا یا رسول اللہ میں فرشتہ ہاں تے اللہ نے بھیجی ہے. اللہ نے آکھیا میرا مصطفیٰ پریشان بیٹھے, انہوں جا کے آنکھ دے کہ اپنی زبان نہ لاندا پہ ہے, واندے دریاواں تے پکھواں دے منہ دے وچوں ریت دے چند ذریعہ نال بند نہیں بنیندے, میری رحمت بھی وگدا ہویا دریا ہے, ایندے چند امتیاں دے گناہاں نال اس تے بند نہیں پہ سکدا. بس جڑے نہ بیٹھتے رہنا, توبہ دی توفیق ہو جاوے, اسی انہاں دے گناہ بدل کے نیکیاں دے وے تبدیل کر دی سکتے. اتے ہن کوئی شعر ہونے چاہیے ہیں, ایڈی کرم نوازی, اتنی کرم نوازی, ہن کوئی اشعار ہونے چاہیے, ٹائم بھی ہو گیا ہے. یہ تو انہوں نے یاد تو ہے مینوں, پر وہ اندے چ کوئی نہیں آمدا ہی. سائیں شیر محمد دا چلو پھر اس حساب نال ویکھ لینے آئے کہ نبی دا امتی اکھاون واسطے کرنا کی پمدا ہے. یہ بھی کام اوکھا ہے, یہ تو ایک تقریر بھی کر دے ساں کہ توبہ دی منزل تک پہنچن تک کتنے مراحل ہے, وہ بھی کرے دا کھیڑ. آج تک صرف گناہ دے تو فضائل بیان کرنے آئے کہ جیڑے سارے مولوی دے پیر گناہ مٹامن ٹورے ہوئے, گناہ کوئی نہیں مٹنا. تے جیڑے گناہ دی بجائے ہن مسلمان گناہگار مٹامن تے ٹور پے, نہ گناہگار مٹنے ہیں نہ گناہ مٹنے ہیں. خدا دا خوف کرو, نفرت بند کرو. وجہ ہے کہ عشق دے گھٹ کسی نے نہیں پیوائے, نہ پیر نو تے نہ مولوی نو. یہ پیتی ہوئے نا تے کدی بھی انسان دشمنی دا سبق نہ دے گیا.
ایڈے رحمان تے رحیم رب دے منن والے رحمت للعالمین دا کلمہ پڑھن والے ممکن نہیں کہ وہ حرکتاں کریں جو اسی آج کریں دے ودیں کیونکہ یہ تا عاشقان دا مذہب ہے یہ تا کملیاں دا دین ہے شیر محمد دی زبان دے وچ کی کرنا پمدا ہے شین شوق محبوب دے وچ یارو کدے گیا ارے برابر مرمانا ہی منو گلا دو ترے تقریراں کرنی ہوندی ہیں ایک کو زیادہ بتا زور کو نہیں ملاواں شین شوق محبوب دے وچ یارو کھیڈاں بھل دیاں بھل گئیاں شین شوق محبوب دے وچ یارو کھیڈاں بھل گئیاں او سرما پایا سی یار دے ویکھنے نو او ہنجو ڈل گئیاں او میڈی گندی سی اتر پھولیل والی تے زلفاں کھل گئیاں او شیر تو اور کسے داری او علی حیدرہ عشق حقیقی اندر ہڈیاں رل گئیاں میں بھی کچھ لیا تو